الحجر کا 5واں رکوع آیت نمبر 61 سے 61 نمبر آیت ہے 5واں رکوع انشاءاللہ تعالی۔ اکسٹھ نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ۔ وَلَوْ يُوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ۔ نہیں، 61 نمبر آیت ہے 61 سورہ الحجر کی۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلْيَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ملائکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ایکچولی دیٹ واز ان ٹرانزٹ اسٹے، جانا انہوں نے ان کے بھتیجے حضرت لوط کی طرف تھا، تو وہاں ٹھہرے خوشخبری دینے بیٹے کی اور ساتھ پوتے کی بھی، تو وہاں انہوں نے تھوڑی دیر اسٹے کیا تھا۔ تو مہمان سمجھتے ہوئے انہوں نے مہمان نوازی کے لیے انہیں وہ وعلیکم السلام
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے وہ بھنا ہوا بچھڑا لینے چلے گئے اور پھر وہ لائے، اور وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے تو اس سے انہیں ڈر اور خوف ہوا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ بشرناک بالحق نبشرک بغلام علیم، یہ کہا کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق کی، ہے نا۔ اور پھر حضرت یعقوب کی بھی دوسری جگہ ہے، بیٹے اور پوتے کی ایک ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم نے بھانپ لیا کہ اس کے بعد بھی ان کا کوئی مشن ہے، تو پوچھا وما خطبکم ایھا المرسلون، کدھر کی تیاریاں ہیں، کیا مہم ہے، کدھر جا رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک قوم مجرمین کی طرف بھیجا گیا ہے، ارسلنا الی قوم مجرمین، اور وہ قوم مجرمین یہی تھی قوم لوط، سدوم، عمورہ میں۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ تو آج سے جو آج کی آیات ہیں اب وہ پہنچ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو ظاہر ہے حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں پہچانے، انکم قوم منکرون۔ تو کہا کہ ہم تیرے طرف وہ عذاب لائے ہیں، یعنی جن میں یہ یمترون شک کیا کرتے تھے، اور ہم جو بھی تمہیں بتا رہے ہیں بالحق اور لصادقون۔ تو اب کیا کرنا ہے تم نے؟ تم یہ ہے کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے اہل خانہ کو اور جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر آپ بستی چھوڑ دیں، آپ نکل جائیں، اور بس پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں آپ۔ اللہ نے اس بستی کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں یہ کہا انہوں نے، اور کہا کہ بس اب یہ قوم کی جڑ جو ہے نا کاٹ کے رکھ دی جائے گی، انہیں بڑی مہلت دے دی، نہیں مانیں گے تو انا دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، صبح تک قلع کما ہو جائے گا ان کا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے کے بھی حالات انہی آیات میں تھوڑے سے ہیں کہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو وہ لیکن جو کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اسی انداز سے آزماتا ہے، کیونکہ یہ بدفعلی میں پڑے ہوئے تھے تو فرشتوں کو بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ تو وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، وہ تو خوشی خوشی بھاگتے ہوئے ادھر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھی کہ مہمانوں کے آگے تو مجھے رسوا نہ کرو، تم ڈرو اللہ سے ذرا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی قوم اتنی ڈھیٹ تھی کہ قوم کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے نہیں تم سے کہا تھا کہ تم سب لوگوں کا ٹھیکہ نہ لو، بس ان کو یعنی جیسے ہمارے حوالے کر دو اجنبیوں کو۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی دیکھیے پیغمبر نے انہیں سمجھایا کہ جو اللہ نے نظام رکھا ہے تم باقاعدہ نکاح کرو اور جو فطری خواہش ہے پورا کرو اس کو، ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین۔ اللہ اکبر ہے۔ لیکن بہرحال وہ لفی سکرتہم، مست مگن ہی تھے اس نشے میں ہی، تو ان کو وہ پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ فاخذتہم الصیحۃ، ایک پہلے چیخ آئی، پھر بستی کو پلٹ دیا، پھر حجارۃ من سجیل ہوا، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ساتھ کئی عذاب ہیں۔ اس سے اللہ کا غیظ و غضب کہ کتنا اللہ تعالیٰ
کا عذاب ہے، کئی عذاب ایک ساتھ کا ذکر ہے۔ تو یہ اجمالی سا جائزہ ہے ان آیات کا جو ہم نے پڑھی ہیں، رکوع نمبر 5 سورہ الحجر کا۔ تو آیت نمبر 61 ہے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، فلما پھر جب جاء آئے آل لوط خاندان لوط کے پاس، کون آئے؟ مرسلون۔ یہ مرسلون لغوی معنوں میں ہے، ارسال سے ہے نا بھیجے گئے ہوئے، یعنی فرشتے، یہاں مرسلون سے مراد فرشتے ہیں، بھیجے ہوئے لوگ یعنی فرشتے، اللہ نے بھیجا نا ان کو۔ اور ظاہر ہے وہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو حضرت لوط تو نہیں پہچانے نا، تو قال انکم قوم منکرون، قال تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ انکم بے شک تم ہو قوم ایسی قوم، ایسے لوگ، منکرون، یہ لفظ انکار سے ہی ہے، یعنی جنہیں پہچاننے سے انکار کیا گیا، یہ لفظی معنی یہ ہوں گے یعنی اجنبی، تم اجنبی سے لوگ ہو، یہ بات کہا گیا۔ اب ذرا غور کریں، یہی فرشتے جو ہیں وہ پہلے گئے تھے ان کے چچا کے پاس، تو چچا نے کہا تھا ان منکم وجلون، ان کو دیکھ کر، آیت نمبر 53 میں ہے، انہی فرشتوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یار تم سے تو ڈر لگتا ہے، یہ کہا تھا۔ وجلون وجلت سے ہے نا، وہاں پر سورہ جیسے میں نے کل بتایا تھا انفال کی دوسری ہی آیت ہے، انما المومنون، بلا شبہ مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، یہاں وجلون اس میں تھا۔ تو وہاں پر ڈر اس لیے آیا کہ ایک تو اجنبی تھے، دوسرا وہ اتنے اہتمام سے وہ روسٹڈ بکرا لائے بھنا ہوا، وہ کھا نہیں رہے تھے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ اچھا وہاں جیسے میں نے بتایا یہ وہاں پر یہ کلچر بھی تھا، رواج، کہ اگر اس طرح کوئی مہمان آئے اور کچھ چیز نہ کھائے تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ بس کوئی دشمنی ہے اور برے ارادے کے ساتھ آئے ہیں، تو وہاں وجلون آیا۔ اچھا یہاں جو ہے وہی لوگ آئے ہیں اور کہا کہ انکم قوم منکرون، یعنی جنہیں پہچاننے سے انکار کیا گیا، تم اجنبی سے ہو، ہم پہچانے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم میں اللہ نے بھیجا ہے اور عذابی کے لیے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، قالو تو فرشتوں نے جواب دیا بلکہ جئناک، یہ ایکچولی 3 لفظ ملا کر لکھے ہوئے نا، کا ہے ایکچولی جا کا الٹ کر لو، آنا، آئے، اور اگر آگے با آ جائے تو لائے ہو گیا، کسی چیز کے ساتھ آنا، تو لائے ہیں ہم تیرے پاس وہ چیز جس میں یہ شک کرتے تھے، یعنی انہیں بتایا جاتا تھا کہ اگر یہ غلط کام نہ چھوڑا اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو کہا کوئی نہیں عذاب، اتنا بما تعیدنا، جس کی دھمکی دے رہے ہو لے آؤ، یہ کوئی نہیں عذاب، بڑے عرصے سے سن رہے ہیں عذاب کوئی نہیں آتا، یمترون، شک کرتے تھے۔ تو کہا بلکہ جئناک بما، دیکھو ماں کے ساتھ با آ گیا، وہ چیز جو اس میں موصول ہے نا، وہ چیز جو، تو بما ہو گیا، اس چیز کے ساتھ آئے یعنی لائے ہیں، بما، ہاں جا کی پریپوزیشن، یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پریپوزیشنز ہر لینگویج میں بڑے میٹر کرتا ہے نا، ہاں۔ جیسے دیکھا جائے تو بہت ساری اقوام نے پیغمبروں کے ساتھ یہی کہا ہے، ہاں کہ جی جاؤ لے کے آؤ، ہاں یہ کہا سب نے، ہاں یہ قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ ان کی نیچر ایک جیسی ہی، سب کا ایک جیسی جواب ہوتا تھا، یہ ایک آیت میں بھی کہا کہ وہ واقعہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن فی زمانہ جو ہماری قوم ہے
ہاں مطلب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ لے آؤ عذاب، کیونکہ نبی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا رویہ تو ویسا ہی ہے نا، ہاں سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ نہیں یہ بڑی صحیح بات کہی، جو ہماری بھی ہٹ دھرمی ہے نا وہ یہی ہے، وہ دیکھا جائے گا عذاب وغیرہ ماشاءاللہ، یعنی جو ہاں اس سے بھی کئی گنا تو ہم لوگ کرتے ہیں، ہر چیز میں گننا شروع ہو تو پوری کتاب لکھی جائے تو 2-4 گھنٹے کا بیان بن جائے کہ کس کس چیز میں کتنی بے ایمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، نہیں گناہ کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی اور نیچر کے ساتھ بھی، اور ہر طرح سے بالکل، یہ یعنی خوف خدا ختم ہو گیا اور ہر برائی وہ سر عام ہو رہی ہے، ناپ تول میں کمی ہو، دغا دینا ہو، ڈوج کرنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، حق مارنا ہو، سب فری لانسر چل رہا ہے معاملہ نا۔ پہلے تو ایک چھوٹی سی بات پہ پورا عذاب بن جاتا تھا، یہاں تو نہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ہاں یہی ہے نا، بہت ہی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کل کس نے دیکھا ہے، ہاں اس سے مراد یہی ہے، ہاں یہی ہے، ہاں بس یہ بھی دل سخت ہو جانے کا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ دل سخت ہو جائیں گے، کسی چیز کا کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کتنے ہی آپ دوزخ کا عذاب سنا لیں، قیامت کا منظر سنا لیں، کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ سخت دل کی سختی، یہ بدبختی ہے، دل کی سختی نہیں ہونی چاہیے یار، سارے دیکھیں نا انسان ہے ہی ایموشنز پر، سینٹیمنٹس پر، فیلنگز پر، یہ چیز ختم ہو گئی، پتھر ہے یار کیا ہوا، ہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہ بہت بڑی جی ایگزیکٹلی یہ حل ہے قسوہ کا، قسوہ سختی کو کہتے ہیں، اس کا یہ حل ہے، یہ خود قرآن نے کہا ہے نرم کر دیتا ہے، وہ اس لیے کہ ہر دوسری تیسری آیت میں ریمائنڈر ہے، جنت کا جہنم کا ذکر آ جاتا ہے نا، عذاب کا، یہ ہے خوبصورت، اسی لیے ذکر کہا گیا ہے نا قرآن کو یاد دہانی، بالکل یہ بات ہے، اللہ اکبر۔ تو دیکھو وہ لوگ بھی شک میں پڑے ہوتے تھے، یمترون، ممترین بھی آتا ہے نا شک، تو کہا بلکہ جئنا کا، ہم لائے ہیں تیرے پاس، بما وہ چیز، کانوں تھے فیہ اس میں، یمترون وہ شک کرتے، یعنی جو پیغمبر ان کو بتاتے تھے کہ اگر غلط کام نہ چھوڑا تو عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی، تو وہ اس کو نہیں مانتے تھے، شک کرتے تھے کچھ نہیں ہوئے گا۔ یہ فرشتوں نے کہا ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم فیہ یمترون شک میں پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر دیکھیں آگے تاکید کے لیے کہا کہ جو اللہ کا حکم ہم لائے ہیں نا، جو اب ہونے والا ہے اس بستی کے ساتھ، یعنی صدوم اور عمورہ کے ساتھ، تو لصادقون، ہم بالکل سچے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے وہ ہو جائے گا، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، وَآتَيْنَاكَ، آتے بھی دیکھیں وہ یہی 3 لفظ آ گئے، آتے نا اور کا، لیکن آگے پھر با آ گیا، بالحق کی، حق کے ساتھ با، یعنی لائے ہیں تیرے پاس حق کو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، صداقت ہوتا ہے نا، صادق، یہ دیکھیں شروع میں لام لگا ہوا ہے، ہاں یہ بھی تاکید ہو گیا، ضرور سچے ہیں، پکے سچے، لا صادقون، ہم آپ کے پاس جو اللہ کا حکم لائے نا وہ بالکل ہم سچے ہیں، لا صادقون۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا تَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ اب یہ وہ فائنلی فرشتوں نے وہ بتا دیا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیجئے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، ویسے یہ اثر جو ہے اس میں رات کا مفہوم شامل ہوتا ہے، وہ آپ 15واں پارہ شروع میں ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، راتوں رات لے گئے، یہ وہاں کا ذکر ہے جو بیت اللہ سے آپ کو بیت المقدس معراج کے لیے وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، یہ زمینی سفر تھا، بیت اللہ سے
بیت الاقدس تک، مسجد اقصی، پھر وہاں سے اسی سے معراج بنایا عروج کی طرف نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں کا مشاہدہ کرانے لے گئے، تو وہاں بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، اسوے وہاں بھی آتا ہے. ہاں وہاں بھی آتا ہے، جی بالکل، ہاں وہاں بھی آتا ہے. تو فَأَسْرِ لے چل بِأَهْلِكَ اپنے اہل کو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، دیکھیں تاکید کے لیے لیل پھر آگے آ گیا. قطع یعنی رات کے ایک حصے میں، قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں نا، قطع ارض، ہاں زمین کا ٹکڑا. پلاٹ پہ مجھے تھوڑی درس ہے، مجھے ان کا یہ آ گیا لطیفہ کہ وہ باقاعدہ ملٹری میٹنگس ہو رہی ہے، جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں، ہیڈ آف دا آرمی، تو وہ نئے جہاز آیا ہوگا تو وہ رائے لے رہی ہیں آپ کی کیا کمپیٹنسی ہے، کیسا ہے کہ F-16 کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کارنر کا ہے تو ٹھیک ہے، جنرل جواب دے رہے ہیں اگر کارنر کا ہے تو ٹھیک ہے. یار یہ ایڈیٹنگ کر لیجیے، پتہ نہیں ہے، استغفر اللہ، مجھے یا کیا ہے یعنی وہ سمجھ رہے F-16 پلاٹ کا نمبر بتا رہے ہیں نا. استغفر اللہ یار، استغفر اللہ. اچھا جی، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا تو یہ اب وہ فرشتے جو ہے نا وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بستی چھوڑ دیجئے رات کے کسی حصے میں، اور آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. وہ اس لیے کہ اس بستی کے بارے میں اللہ نے اپنا حتمی فیصلہ کر دیا ہے. یہ معنی ہیں اس آیت کے. فَأَسْرِ لے چل بِأَهْلِكَ اپنے اہل کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور تو پیچھے چل، ادبار دبر کی جمع ہے، ان کے پیچھے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَا اور نہ، يَلْتَفِتْ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک بھی، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا یہ دیکھیں یہ لفظ جو یہاں پر آیا ہے کہ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، وَاتَّبِعْ اتباع سے ہے نا، پیچھے چلنا نا، أَدْبَارَهُمْ ان کے پیچھے. یہ کس معنی میں ہوا؟ یہ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات بستی کو چھوڑنا ہے نا، تو سارے لوگ آگے ہوں، آپ پیغمبر ہیں نا حضرت لوط، آپ نے پیچھے ہونا ہے. دیکھیں اس کی کیا منطق ہوئی. ایک تو یہ تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے، ان کو آپ آگے کرتے رہیں، کیونکہ آپ اس وقت سپہ سالار ہیں. ہر پیغمبر جو ہے وہ امام ہوتا ہے، پیشوا. تو آپ نے اپنے مومنین کو جو سچے راستے پر آ گئے، آپ کی بات مان لی، ان کا خیال رکھنا ہے، وہ پیچھے نہ رہ جائیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرے اگر آپ اور غور کریں تو یہ آگے کہا، ذرا غور کریں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. تو who will assure کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا، کوئی پیچھے ہوگا تو وہ اس کو ایشور کرے گا نا. اچھا یہ کیوں کہا پیچھے مڑ کر نہ دیکھے؟ میرے یہ ویسے میں کہیں پڑھا تو نہیں، اس کا معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں نا، پیغمبر بھی اتنا عرصہ رہے اور جو ایمان لے آئے وہ بھی اسی میں جگہ رہے نا. تو کسی بھی سٹیج پہ یعنی دعا نہ نکلے کہ اللہ ان پر رحم کر دے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ اب بس عذاب آنے والا ہے اور ہمیں اللہ نجات دے رہا ہے، بچا رہا ہے. تو کہا کہ کیونکہ اب یہ لوگ عذاب کی نظر ہونے والے ہیں، تو اب ان کے لیے کوئی رحم، کوئی دعا کا گوشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے منکرین ہیں.
ان سے کوئی وہ نہیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اب بس آپ چلیں، آپ کو اللہ بچا لے گا، آگے ہے بھی کہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو ہاں ٹرننگ بیک، بالکل یہ فرما، کہا میں پھر ان کی بیگم شامل نہیں تھی۔ ہاں بیگم شامل نہیں تھی، بالکل یہ ہاں نہیں تھی۔ یہ اگر آج دیکھیں یہ بات اللہ نے شاید آیت نمبر 60 میں یہ جو فرما رہے ہیں یہ بات کہی بھی ہے، اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا، امراۃ بیوی کو ہی کہتی ہے بیگم، تو وہ یہ آیت نمبر 60 میں کہا کہ اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، کہا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے نا جی، اللہ اکبر۔ ہاں تو کہا کہ اور وَمْزُو، تم چلو حیث تؤمرون، جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تؤمرون امر سے پیسو وائز ہے کہ حیث جہاں، تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو آیت میں یہ کہا کہ بس آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو نا، اہلیکا، خاندان کے افراد کو لے کر آپ یہ بستی چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں آپ، اور آپ کے ساتھ جو بھی ہوں ان کے آپ پیچھے پیچھے رہیں، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور کہا کہ جہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا بس وہاں چلے جائیں۔ ظاہر ہے وہ القاء کر کے بتا دیا جاتا ہے پیغمبر کو کہاں جانا ہے، اور بحفاظت بستی سے نکال لیا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اب یہ اس بستی کا کیا انجام ہوگا وہ بتا دیا کہ جڑ ہی کاٹ کے رکھ دینی ہے اس بستی کی، یعنی نیست و نابود کر دینا، ٹائم بھی بتا دیا، مصبحین صبح ہونے تک جو ہے ان کا قلع کما ہو جائے گا بستی کا سب۔ وَقَضَيْنَا، اور ہم نے طے کر دیا ہے، الیہ، اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے، ذالک الامر، یہ بات ان کی تباہی کا، انا کے، دابرہ، یہ وہی ہے جو ابھی لفظ آیا ہے یعنی جڑ کے معنوں میں، پیٹھ سے ہی جڑ کے معنی نکل آئے، دابرہ ہاؤلائی، ان لوگوں کی، مقطوع، یہ قطع سے مفعول بن گیا، ہاں کٹ جائے، کٹی ہوئی، ہاں قطع ہوتا ہے نا کاٹ دینا، مصبحین صبح، صبح کا ہے، صبح کے وقت تک، تو یہ صبح آنے تک، جی بالکل صبح آنے تک، ہاں تو یہ ٹائم بتا دیا، اور کہا کہ یہ صبح آنے تک تمہارے قوم کی جو ہے نا جڑ کاٹ دی جائے گی، یہ بس اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ حکم دے دیا ہے۔ اچھا اب یہ پہلے کا منظر جو ہے نا وہ اب آ گیا، پہلے کا منظر یعنی جب وہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو پبلک کا کیا ری ایکشن تھا، وہ جیسے ہی پتہ چلا کہ خوبصورت لڑکے حضرت لوط کے گھر ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ یہاں پر ہے یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے، ایک جگہ ہے دوڑتے ہوئے، ہاں محترون، ہاں دوڑتے ہوئے ایک جگہ لفظ ہے، ہاں تو پھر جب یہ سارے دوڑتے ہوئے آ گئے تو حضرت لوط نے سب سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تھوڑا خیال کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ موضوع ہے، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ وَجَاءَ، آئے، اہل المدینتی، شہر والے، اہل مدینہ، مدینہ کوئی بھی شہر، سٹی کو کہتے ہیں نا، اور اگر مخصوص کرنا ہے تو مدینہ منورہ، وہ خاص نور بھرا شہر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ادروائز مدینہ کوئی بھی شہر کو عربی میں سٹی کو ہی کہتے ہیں، تو یہاں پر وہ مدینہ یہ عام شہر کے معنوں میں ہے، کوئی مدینہ منورہ یا معاذ اللہ اس کا نہیں ہے۔ اہل المدینتی، شہر والے، یستبشرون، یہ ایکچولی بشارت سے ہے، یعنی خوشیاں مناتے ہوئے، معاذ اللہ کیونکہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے نا، انہیں یہ خبر ملی
تو وہ خوش خوش آ گئے ان کی طرف. خبر میں پڑھا تھا کہ پتہ نہیں کہ رائٹ ہے یا نہیں کہ ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہاں نہیں آپ یہی اسی لیے کہا ہے کہ ایکسیپشن، کیونکہ دیکھیں یہی بددیانتی ہے کسی بھی پیغمبر کی بیوی جو ہے نا وہ جنسی بہراروی میں نہیں ہو سکتی ہے نا جی. تو یہ جو خیانت ہوتی ہے نا، سورہ مریم پڑھیں وہاں پر باقاعدہ ہے، نہیں مریم نہیں سوری تحریم ہے. اب ویسے 19 آپ نے صحیح کہا یار، انہوں نے یاد دلا دیا، وہ نمبر درمیان میں رہ گئے ہیں نا، ابھی کرتے ہیں. نہیں یہ 19 نہیں، یہ 66 یہ تحریم ہے. تحریم میں کہا کہ وہ جو بیکمال خیانت کرتی ہیں، تو وہ اسی طرح اشارہ ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ خیانت ہے کہ رسول جو ہے وہ اصلاح کے لیے آئے ہیں، آپ مخبری کر کے بتا رہے ہیں قوم کو کہ آپ کے شکار ادھر موجود ہیں معاذ اللہ. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ہے. یہ اور بھی جگہ لکھا اور بات بھی بنتی ہے یہ. ہاں ان کے گھر ہیں، انہیں کو پتہ ہوگا. ہاں آئے ہیں. تو یہ سب سے بڑا وہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ بالکل غابرین ہے نا جی. اچھا جی، تو اہل مدینہ شہر والے آ گئے، یستبشرون خوشیاں بناتے ہوئے خوش خوش ہو کر. تو جیسے ہی وہ سارے پہنچے شہر والے تو قالا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ان ہاؤلائی، یہ سارے لوگ جو ہیں، ہاؤلائی یہ جمع کا صیغہ ہے، حاذا اور حاذے ہی کی جمع، دیٹ مینس یہ دو سے زیادہ تھے فرشتے جو ہے نا. اب اللہ عالم بہرحال جمع کا صیغہ ہے. ضیفی ضیف جو ہے نا گیسٹ کو کہتے ہیں، ضیوف اس کی جمع ہے. ہاں ضیفی میرے مہمان، میرے مہمان. فلا تفضحون، یہ ایکچولی فلا تفضحونی ہے، یا متکلم گر گیا. یہ میرا کا معنی آئے گا کہ نہ میری بے عزتی کرو تم. تا شروع میں جو ہے یہ مضارع کی علامت ہو گئی. تفضحون تم نہ میری بے عزتی کرو. اور واتقوا اللہ، اور دیکھو اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، دیکھیں ولا تخزونی یہ بھی خزیت سے ہے کہ مجھے رسوا نہ کرو، اور یہ بھی تخزونی تھا ہے نا جی. یا متکلم گر گیا اور اپنی نشانی زیر چھوڑ گیا ہے نون کے نیچے، اور اگر آپ پڑھیں گے تو نون زیر نہیں پڑھا جائے گا. تو مجھے کا معنی آ گیا، مجھے تم رسوا نہ کرو. اب دیکھیں قوم کی ڈٹائی دیکھیں، آگے جواب ہیں. یہ پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ دیکھو کیا انداز ہے. یہ کہہ رہے کہ